الرحمن الرحیم۔ نئے پرانے مضامین ڈاکٹر عبدالکلیم خالد صاحب کی مضامین پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ ڈاکٹر عبدالکلیم خالد عہد حاضر میں ایک محقق، نقاد، شاعر اور بہترین معلم ہیں۔ یہ ان کے مضامین پر مشتمل بہترین کتاب ہے۔ ان کے مضامین میں سے ایک مضمون کا نام ہے کومل جذبوں کا فنکار۔ انسان کے لیے وہ لمحہ بھی کیسا ہوگا جب پہلی بار اس نے لفظ سے آشنائی حاصل کی تھی۔ اظہار کو لفظ مل جائے تو ذہن کی گرہیں کھل جاتی ہیں، دل کی بنجر کھیتی ہری ہو جاتی ہے، جذبہ متحرک ہو جاتا ہے اور خیال کو بالوں پر مل جاتے ہیں۔ لفظ اور انسان میں بہت سی قدریں مشترک ہیں۔ انسان سانس لیتا ہے، لفظ بھی سانس لیتے ہیں۔ انسان کے رگوں پہ میں زندگی لہو بن کر دوڑتی ہے، لفظ کی رگوں میں بھی حرارت آفریں اور زندگی بخش خون کی رمق ہوتی ہے۔ انسان بولتا ہے، لفظ بھی کلام کرتے ہیں۔ انسان تہذیب سے وابستہ ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، لفظ کی بھی ایک تہذیب ہوتی ہے۔ انسان کے جذبہ اور خیال کے سوتے خشک ہو جائیں تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، لفظ بھی جذبہ اور خیال کی خوشبو سے محروم ہو جائیں تو بنجر پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لفظ انسان ہے تو ان کے ساتھ انسانوں کا ساتھ سلوک روا رکھنا چاہیے، لیکن کیا کیجیے، جس معاشرے میں زندگی کا چلن بدل جائے، اقدار کی جگہ مقدار، محبت کی جگہ سیاست، خلوص کی جگہ تجارت لے لے، وہاں انسان تو بے آبرو ہوتا ہی ہے، لفظ بھی پامال ہو جاتے ہیں۔ بنجر زمین میں لفظ کے بیج ڈال کر سوائے لا حاصلی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بنجر کھیتوں کو دیکھ کر ابر و باد کے احساس میں لرزش پیدا نہ ہو۔ خلق خدا پانی کو ترستی ہے تو بادل کی آنکھ ضرور نام ہوتی ہے۔ سب ستارے سو جائیں تب بھی ایک ستارہ سحری ضرور بیدار ہوتا ہے۔ صحرا میں ہولے سے باد نسیم چلتی ہے اور بے وجہ دل کو قرار آ ہی جاتا ہے۔ حبس زدہ فضا میں تازہ ہوا کا جھونکا آتا ہے تو فرحت بخش زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ حرف ریزے کو دیکھ کر آج مجھے کچھ ایسا ہی احساس دامنگیر ہے۔ فرقان احمد قریشی کی ہنروری نے جذبے، احساس اور خیال کی آمیخت سے لفظ کے بطن میں وہ معانی رکھ دیے ہیں کہ لفظ کو نئی زندگی اور خیال کو نئے بالوں پر مل گئے ہیں۔ ذہن کی گرہیں کھل گئی ہیں اور دل کی بنجر کھیتیاں ہری ہو گئی ہیں۔ فرقان احمد قریشی کے یہ خوبصورت نثر پارے اپنے اندر شاعری کا جوہر لیے ہوئے ہیں۔ انہیں پڑھتے ہوئے میری طرح آپ بھی یہ محسوس کریں گے کہ خیال، جذبے اور زندگی سے بھرپور یہ تحریریں نظر افروز ہی نہیں، شادابی دل کا سامان بھی لیے ہوئے ہیں۔ ان تحریروں کی بنیادی خصوصیت یاد کا استعارہ ہے، جس کے ذریعے مصنف کا طائر خیال ماضی کی دلکش فضاؤں میں پرواز کرتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ حال کی بے حاصلی اور بے ثمری میں ماضی کی یادیں ہی ایک تخلیق کار کا حاصل اور اس کی خواہشوں کا پھل ہوتی ہیں۔ وہ ماضی کے بیج سے مستقبل کے نمو کی ضمانت دیتا ہے۔ تاجرانہ معاشرے سے لڑنے کے لیے ایک تخلیق کار کے پاس تخیل، وجدان، حواس اور احساس کی طاقت ہی تو ہوتی ہے، جس کی مدد سے وہ زندگی کے حسن و جمال کا تحفظ کرتا ہے۔ فرقان احمد قریشی کے پاس یہ طاقت فراواں ہے، جس سے وہ پھولوں، خوشبوؤں، تیتلیوں، کومل جذبوں، دل کے شیشوں اور احساس کے نازک تاروں کو بے رحم معاشرے سے بچانے کے جتن کرتا ہے۔ اللہ اس دستے ہنرور کی لاج رکھے اور ان ہاتھوں سے لگائے ہوئے گلابوں کی مہک قائم رکھے۔